ایک سال پہلے ایک ہمارے دشمن نے ہم پر بزدلانہ حملہ کیا، رات کے اندھیرے میں حملہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلح افواج کو کہا کہ اس دشمن کو اسی زبان میں جواب دینا جس زبان میں وہ ہمارا جواب سمجھتا ہے، اور پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہماری مسلح افواج نے بھارت کو وہ دندان شکن جواب دیا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ پاکستان سے پھڈا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس مارکہ حق کے بعد میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا، پھر ایران اور امریکہ کی جنگ میں ساری دنیا پریشان تھی کہ یہ جنگ ایک معاشی جنگ، عالمی معاشی جنگ بننے جا رہی ہے۔ تو یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس کے تحت وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک محنت کے ساتھ وہ معجزہ ہوا کہ جس پر دنیا دنگ رہ گئی کہ امریکہ اور ایران جو 47 سال سے ایک میز پر نہیں بیٹھے تھے، پاکستان نے انہیں میدان جنگ سے لا کر اسلام آباد میں مذاکرات کی میز پہ بٹھا دیا، اور پورا ایک ہفتہ پوری دنیا کا میڈیا اسلام آباد کا چرچا کرتا رہا۔ اور پھر جب اسلام آباد معاہدہ ہوا تو دنیا کے ہر سربراہ نے اور دنیا کے ہر میڈیا چینل نے پاکستان کے لیے تعریف کے کلمات بولے۔ میں نے کم از کم اپنی زندگی میں پوری دنیا میں پاکستان کی اس قدر تعریف ہوتے نہیں دیکھی جو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، جس کا سہرا پھر مسلم لیگ کو، وزیر اعظم شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد حالیہ جو کامیابی ملی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی ان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ یہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس خطے میں امن اور استحکام کی حفاظت کرنے والا معاہدہ ہے، اور اس معاہدے نے پاکستان کو دنیا کے سامنے اس خطے میں استحکام فراہم کرنے والی طاقت کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اب میرے بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، ہمارا فرض ہے کہ ہم مارکہ حق جیت چکے ہیں، ہم مارکہ سفارت جیت چکے ہیں، ہم دفاع کے میدان میں مارکے جیت چکے ہیں، لیکن اگر ہم نے ترقی کا اور معیشت کا مارکہ نہ جیتا تو ہماری یہ کامیابیاں دھندلا جائیں گی۔ اسی لیے ہمارا مشن ہے اور اڑان پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک عظیم معاشی طاقت میں تبدیل کریں، چونکہ جس ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہوتی اس کا دفاع اور اس کی سفارت کاری بھی بہت دیر تک مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں رہتی۔ تو اس لیے ہمیں اس ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے سب کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہر شہری کو اپنے حصے کا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو ملک قرضے لینے پہ مجبور ہوگا، اور اگر ملک قرضہ لے گا تو اس کی خود مختاری جو ہے وہ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ ہر شخص کو وہ جس میدان میں ہے دیانتداری کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شہری کو جہاں پر بھی وہ ملک کے خزانے پر بیٹھا ہے اس خزانے کی امانت داری کے ساتھ حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے، چوکی دارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم اپنے مال کا چوکی دارہ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں پاکستان کے وسائل کا بھی چوکی دارہ کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، ناروال پائندہ باد۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، اگر کسی نے وطن کی قیمت پوچھنی ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھے، یا غزہ کے اندر فلسطین میں قربان ہونے والے
اور شہید ہونے والے لوگوں کے لہو سے پوچھے کہ جب آپ کے پاس وطن نہیں ہوتا تو کس طرح اغیار آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تحریک پاکستان قائد اعظم کی میراث ہے اور قائد اعظم کے ساتھ مسلم لیگ نون جو کہ وارث جماعت ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی، اس کی میراث ہے۔ اگر قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں تو مسلم لیگ پاکستان کی ماں ہے جس نے پاکستان کو جنم دیا۔ وہ جماعت جس کے بطن سے اس ملک نے جنم لیا، اس سے بہتر کوئی پاکستان کا رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، اس لیے میں کہوں گا کہ مسلم لیگ کا پاکستان اور پاکستان کی مسلم لیگ، یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں کہ ان کو جب بھی جدا کیا گیا ہے، ان کو جب بھی کمزور کیا گیا ہے، پاکستان میں جب بھی مسلم لیگ کو کمزور کیا گیا ہے، پاکستان کا جغرافیہ خراب ہوا ہے، پاکستان دو لخت ہوا ہے، پاکستان معاشی طور پہ کنگال ہوا ہے۔ لیکن جب بھی پاکستان مسلم لیگ کے گود میں آیا ہے، مسلم لیگ کے آغوش میں آیا ہے، پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہوا ہے، پاکستان سیاسی طور پہ مضبوط ہوا ہے، اور پاکستان دنیا کے سامنے سربلند ہوا ہے۔